کوشچن ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر کہے تو اس کی کیا شریعت میں اس کی کیا حکم ہے؟ اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ ایک حدیث پاک جو آئی کہ آپ نے فرمایا جو کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے، اگر وہ شخص کافر نہیں جس کو اس نے کہا تو کہنے والا پھر کافر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے بڑا فساد پھیلا ہے، لوگوں نے غلط سمجھا اس کو، جس کی وجہ سے نہ کہہ دیا کسی بیوقوف نے مسلمان کو کافر، تو انہوں نے کہا اچھا میں تو نہیں، تو اب کافر ہو گیا، کافر کی پھر نہ رٹ لگ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص تو بلا وجہ کہتا، جانتا کہ یہ سچا مسلمان ہے، مگر خواہ مخواہ کہتا کہ تو کافر ہے، یہ تو پھر یہی مطلب ہوا کہ وہ اسلام کو ہی کفر کہتا نا۔ مگر اگر اس کے خیال میں ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں، بے شک غلطی سے سمجھتا، مگر اس نے سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں، پھر اگر اس کو کافر کہا، اس کو کہتے ہیں تعویل سے، اس کو یہ مغالطہ ہے، بے شک خیال غلط ہو، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں شیعہ حضرات فلاں کو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یار بلا وجہ کہتے ہیں نا کہ چھ وہ مسلمان مگر ہم انہیں کافر کہتے ہیں تو کافر ہو جاتے، مگر یہ بیچارے کسی غلط فہمی کا شکار ہے ہمارے خیال میں کہ وہ لوگ جو تھے اندر سے ٹھیک نہیں تھے، ظاہر سے مسلمان، اس تعویل کے، اور یہ دونوں چیپٹر جو ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں باندھے کہ بلا تعویل کہے دوسرے کو کافر تو کہنے والا کافر ہو جاتا، اور اگر تعویل سے کہے کافر نہیں ہوتا۔ اور اس لیے یہ بڑا حوالہ دیا کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، بدری تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور اس لیے کہ وہ اللہ کا شہر ہے، خون خرابہ نہ ہو، خفیہ رکھنا چاہ کہ پتہ نہ چلے قریش مکہ کو جنگ کی نوبت نہ آئے، مگر انہوں نے جاسوسی کے طور پر خط لکھ دیا۔ اتنے بڑے صحابی سے غلطی ہوئی کہ ان کو خط لکھ دیا کہ رسول اللہ چڑھائی کرنے والے اپنی تیاری کرو، اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ان کا بال بچہ وہاں تھا، انہوں نے کہا اگر میں یہ احسان کافروں پر کروں تو میرے بال بچے کا خیر، پدری محبت سے غلطی ہوگی، مگر وہ خط حضور کو اللہ کی وحی سے پتہ چل گیا۔ آپ نے علی علیہ السلام کو، حضرت مقداد کو، حضرت زبیر کو کہا کہ گھوڑوں پر سوار ہو اور روضہ خاک ہے ایک مقام ہے وہاں وہ عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے برآمد کرو۔ جب جا کر اس کو پکڑا اور کہا کہ خط دے، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، سارا اس کا نام تھا اور اپنے بالوں میں اس نے نہ گوندا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ جس نے ہمیں کہا نہ وہ جھوٹ بولتا اور نہ اس کو غلط اطلاع اللہ کی طرف سے ملتی ہے، خط دے دے، ورنہ اگر تیرے کپڑے اتار کے تیری شرمگاہ میں سے بھی نکالنا پڑا تو میں نکالوں گا، تو رسول اللہ کی بات کو جھوٹا کہتی ہے۔ پھر ڈر گئی اور خط نکال کر دے دیا، وہ خط مدینہ میں آ گیا۔ اب جب وہ خط پڑھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہے، ہمیں اس کو قتل کرنے کی اجازت، بدری صحابی کو منافق کہا۔ تو امام لکھتے ہیں بخاری اسی لیے حضرت عمر کافر نہ ہوئے کہ وہ تعویل سے سمجھتے تھے کہ اس کا یہ کام جو ہے نا کافروں کو جاسوسی کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، ایک مغالطہ تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، بچوں کی محبت کی وجہ سے بیچارے سے یہ ہوگی، ہے سچا مومن۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر غلط فہمی سے کوئی کسی کو کافر کہہ دے وہ نہیں کافر ہوتا، البتہ مسلمان سمجھتے ہوئے پھر اس کو گالی دے کہ تو کافر ہے، پھر ہو جاتا ہے کہ تو ایک سچے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے۔